رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے امت مسلمہ کو بہرہور کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ چونکہ عشرۂ مغفرت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور آگے نار جہنم سے آزادی کا عشرہ آنے والا ہے۔ آخری عشرے کے لحاظ سے جو احکام ہیں ان میں سے ایک اہم حکم سنت اعتکاف کے لحاظ سے ہے، تو اس بنیاد پر آخری عشرہ کی آمد سے پہلے آج ہم اعتکاف، فضائل و مسائل اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے 27ویں سالانہ فہم دین کورس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے یہ کورس
پیش کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے عاکف لفظ کا استعمال کئی مقامات پر کیا ہے، جن میں ایک یہ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حدیث قولی میں ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے حدیث فعلی میں بار بار اعتکاف کر کے اعتکاف کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ 10 دن کا یا 9 دن کا جو اعتکاف ہے، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی اور اس سے ایک انسان کو کیا میسر آتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نفلی اعتکاف ہے 1 دن کا، اس کے لحاظ سے جو آپ کا فرمان شعب ایمان کے اندر 3 جلد میں موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں، من اعتکف یوما کہ جس بندے نے 1 دن کا اعتکاف کیا، ابتغاء وجہ اللہ تعالی مقصد اس کا رضا الہی کا حصول تھا، اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اور کوئی مقصد یا ریا پیش نظر نہیں تھا، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق تو رب ذوالجلال اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، اور وہ جو 3 خندقیں ہیں ابعد ما بین الخافقین، یعنی وہ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے، یعنی 1 دن کے اعتکاف سے معتکف جہنم سے اتنا دور رہے گا جتنا زمین سے آسمان دور ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر اسے اس قدر نوازا جائے گا۔ امام زین العابدین سے جو روایت کی گئی ہے، اگرچہ اس سند کے بعض روایت کے لحاظ سے بحث موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کہ جس نے رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، یہ جو سنت اعتکاف ہے، کانا کحجتین و عمرتین تو اس کا یہ اعتکاف 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لحاظ سے آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ آج آ کر چونکہ دین سے دوری کی مختلف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو دین کے شعائر سے، دین کے امور سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انسان ویسے بھی سہولت پسند ہے، جہاں سے اسے چھٹی ملے اس جگہ کو وہ پسند بھی کرتا ہے عمومی طور پر الا ماشاء اللہ۔
تو کچھ لوگ سنت کہہ کر کسی کام کو، اس کی حیثیت کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی فرض ہے، یہ کوئی واجب ہے، یہ تو صرف سنت ہی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے جو جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2678، کہ سنت کام کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی سنت کو زندہ کرنا سنت پہ عمل کے ساتھ ہے۔ جس وقت معاشرے میں عمل کسی کام پہ ختم ہوتا ہے تو وہ کام مٹ جاتا ہے۔ اب کئی معاشرے ہیں کہ جہاں پر امامہ یا داڑھی کی سنت بالکل مٹ چکی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر عمل نہیں ہو رہا، تو وہاں نسلوں کو پتہ ہی نہیں، جنریشن کو، کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص پاکستان میں ابھی یہ رنگ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اب اس سے یعنی قوم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت پر عمل کتنا مفید ہے، کتنا ضروری ہے، اور کس قدر اس کا فائدہ ہے۔ یعنی اگرچہ یہ فرض واجب نہ بھی ہو تو بالخصوص اس کے اندر یہ پہلو جو ہے کہ جس سے جنت بھی ملتی ہو اور جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت بھی ملتی ہو، تو وہ عمل کتنا بڑا عمل ہوگا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحاح ستہ میں جامع ترمذی میں ہے، یہ ہمارے مبلغین کو اور عوام کو یہ حدیث ہر جگہ بیان کرنی چاہیے، تاکہ جو سنت کو ڈی گریڈ کرنے اور اس کی حیثیت کو معمولی قرار دینے کی ایک تحریک جاری ہے معاشرے کے اندر، اس کا اثر ختم ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم محبین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محب رسول کی پہچان کیا ہے، اور محب رسول اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، اس کے لیے سرکار نے اس کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی اسے میری طرف سے یہ سند مل گئی کہ وہ میرا محب ہے۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرا محب ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ معیت کا لفظ بولا، آگے اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں، لیکن ماں نے یہ تو واضح کر دیا کہ اس بندے کو جنت بھی ملے گی، اور جنت بھی وہ کہ جس میں سنگت، معیت اور رفاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کی حیثیت کے مطابق اسے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات بھی میسر آئیں گی۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لٹریچر میں، یعنی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں، فقہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، تفسیر کی جو کتابیں ہیں، ان میں کبھی کسی کام کو سنت اس لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ثابت سنت سے ہے، اگرچہ اس کا گریڈ واجب کا ہے، یعنی اس کا درجہ سنت سے اوپر، فرض سے نیچے واجب کا ہے، لیکن اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
عید الفطر کی نماز واجب ہے اسے سنت کہہ دیا جاتا، داڑھی رکھنا مٹھی بھر واجب ہے اس کو سنت کہہ دیا جاتا۔ تو یہاں جو اس کو سنت کہا جا رہا ہے کہ ثبوت اس کا سنت سے ہے، نہ یہ کہ درجہ سنت کا ہے بلکہ درجہ واجب کا ہے کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا اس کے وجوب پر امت جو ہے وہ متفق ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ جو غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے یہ تو صرف سنت ہے، حالانکہ وہ تو واجب ہے کام، اور سنت اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ثابت بالسنہ ہے اور اس پر سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہے، دوام، ہمیشگی، چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ فی الاشر الاواخر من رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت یعنی ہمیشگی دوام فرمایا ہے کہ نہیں، ہمیشہ وصال کے سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر احسن طریقے سے یعنی دوام کے لحاظ سے بھی عمل کیا ہے۔ اس میں البدائع والثناء کے اندر جلد نمبر 2 میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشر الاواخر من شہر رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اس پر آگے اعتکاف مرتب ہوا، اس سے لے کر لمحہ وصال تک جتنے رمضان آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اندر اعتکاف فرمایا۔ اس واسطے امام زہری یہ کہا کرتے تھے، جو انہوں نے لکھا الجوہرہ میں بھی وہ قول موجود ہے لیکن یہاں تفصیل سے البدائع کے اندر موجود ہے۔ البدائع الثناء اس کے لحاظ سے یہ الفاظ بڑے خاص ہیں کہ امام زہری کہا کرتے تھے عجبا للناس ترک الاعتکاف، تعجب ہے مجھے لوگوں پر کہ انہوں نے اعتکاف ترک کر دیا۔ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل الشیء ویترکہ ولم یترک الاعتکاف منذ دخل المدینہ الی ان مات، کہ لوگ تو اس سنت پہ بھی امت عمل کرتی ہے کہ جو کام سرکار نے کبھی کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا ہو، سنت تو وہ بھی ہے، یعنی اس سنت کو زندہ کرنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ اور یہ اعتکاف کی سنت اس کے لحاظ سے امام زہری نے کہا کہ یہ تو وہ سنت ہے لم یترک الاعتکاف، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ترک نہیں کیا۔ کب سے؟ منذ داخل المدینہ تھا، جب سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، الی ان مات، یہاں تک کہ آپ کے وصال کا سال آ گیا، تو اس تک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت کی۔ تو اس بنیاد پر یہ اعتکاف سنت بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے کہ جس کی اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید جو ہے وہ مروی ہے۔ اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ کا یہ عمل ہے، اس پر پھر فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اصطلاح کے اندر اس کا ذکر کیا کہ مؤکدہ بھی ہے اور ساتھ یہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا،
یعنی اس نوعیت میں کہ انہوں نے سنت مؤکدہ ترک کی، اور ایک بندہ بھی اگر معتکف بن گیا اس مسجد کے اندر تو وہ چونکہ یہ علل کفایہ ہے، سنہ کفایہ ہے، تو اس بنیاد پر کفایت ہو جائے گی کہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی اعتکاف کرے گا سنت سمجھ کے اور پھر سنت مؤکدہ سمجھ کے تو اس کو مکمل فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹھ گیا اور اب کہا جائے اور بیٹھے گا تو اس کو تو ثواب تھوڑا ملے گا، یعنی جو بھی بیٹھے گا اعتکاف کرے گا اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کے پیش نظر یعنی یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عادت سے بہرہوار ہونا چاہیے، تو اس بنیاد پر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مکمل اجر ملے گا۔ درر الحکام کے اندر اس کو سنہ کفایہ لکھا گیا للاجماع، کہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس اعتکاف کی جو حکمتیں ہیں ان سے پہلے جو سب سے اہم شرائط ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں، اور چند مسائل اس ضمن میں۔ ویسے تو آج ہمارا یہ سیشن بھی سوال و جواب کا ہی تھا، لیکن سوال و جواب جو اعتکاف کے لحاظ سے ہیں ان پر مجموعی ایک مختصر تبصرہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ اعتکاف بالکل قریب ہے اور اعتکاف کے اندر بہت سی غفلتیں کی جاتی ہیں جس سے معاذ اللہ اس کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اعتکاف کے لحاظ سے روزے کا ہونا شرط ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ مسجد کا ہونا شرط ہے۔ مسجد کے بغیر اعتکاف، اس اعتکاف کا جو رمضان کا اعتکاف ہے، جو مسنون اعتکاف ہے، جس پر مطلقاً لفظ اعتکاف بولا جاتا ہے، مسجد کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہے، ہاں عورتوں کے لیے علیحدہ حکم ہے، اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ اس کے لیے مسجد کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے، یعنی امت کا اجماع ہے 14 صدیوں کا کہ مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی تربیتی کیمپ تو لگایا جا سکتا ہے مگر اعتکاف نہیں ہو سکتا مسجد کے باہر۔ نفلی طور پر کچھ چلہ تو کاٹا جا سکتا ہے مگر مسجد کے بغیر، آگے مسجد میں پھر شرائط ہیں کہ مسجد کیسی ہو، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ امام قرطبی کہتے ہیں اجمع العلماء علی ان الاعتکاف لا یکون الا فی مسجد۔ احکام القرآن جو امام قرطبی کے ہیں اس میں یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعتکاف صحیح نہیں مگر مسجد میں۔ صحیح کا لفظ ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی جس طرح کہا جاتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کسی نے کہا کہ کیوں نہیں ہوتی، ہم نے تو کئی بار پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، ورنہ کوئی اس طرح خلاف ورزی کر رہا ہو تو اسے کون روکے گا، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ تو اعتکاف مسجد کے بغیر صحیح نہیں ہے، یعنی وہ سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں بھی کچھ وقتی اعتکاف ہیں، وقتی تنظیمی اعتکاف۔ مثلا اس سال تو وہ تنظیمی اعتکاف کسی اور مشغلے کی نظر ہو چکا ہے۔ لاہور میں شہر اعتکاف جو ہوتا ہے، تو امت کی 14 صدیوں میں اعتکاف کے ساتھ لفظ شہر نہیں بولا گیا، کیونکہ اعتکاف شہر میں نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور مسجد میں ہونے پر اجماع ہے۔ مسجد سے باہر جلسہ ہو سکتا ہے، مسجد سے باہر کوئی کیمپ لگایا جا سکتا ہے، کوئی تنظیمی تربیتی
اجتماع کیا جا سکتا ہے، کوئی چلہ کاٹا جا سکتا ہے، کوئی نفلی بیٹھنا پایا جا سکتا ہے، مگر مطلقاً اعتکاف یعنی سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے وہ ہرگز مسجد سے باہر نہیں ہوتا۔ اس تو مسجد سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک گھڑی بھی مسجد سے نکلے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بیٹھا ہی 10 دن باہر رہے تو ہوگا پھر کیسے؟ تو مسجد کا ہونا ضروری ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس میں خواہ فقہ حنفی ہو، خواہ مالکی ہو، خواہ شافعی ہو، خواہ حنبلی ہو، سارے فقہا جو ہیں مسجد کے ہونے پر کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا، اس پر سارے کے سارے جو ہیں وہ متفق ہیں، اور اس پر بہت سے یعنی جس طرح آیت سے ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس سے لے کر پھر آگے احادیث جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں اعتکاف کیا، اور اس کے بعد پھر اقوال ہیں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کہ جنہوں نے اعتکاف کی صحت کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی کے اندر اعتکاف کے اس شرط کو فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف مباحث کے اندر شامل کیا کہ مسجد کا ہونا اور مسجد کی شرائط جو ہیں، عام مسجد بھی نہیں، مسجد کی شرائط تک بھی آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حالات حاضرہ میں یہ جو کرونا کی وجہ سے دین پر حملہ ہوا ہے، اس میں یعنی نماز تراویح کا تقدس پامال ہے، جو لوگ سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں، تو 14 صدیوں میں یہ بدعت کہیں نظر نہیں آتی، جو کچھ لوگوں کی، کچھ علماء کی کوتاہی کی وجہ سے اس وقت دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ 2 نقصان تھے، دونوں میں سے ہم نے جو چھوٹا نقصان ہے وہ قبول کر لیا۔ ایک یہ نقصان تھا کہ مسجدیں بند ہو جاتی، دوسرا یہ ہے کہ تراویح ہو تو صحیح اگرچہ اس طریقے سے ہو۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ کوئی دارالکفر ہے کہ یہاں 2 ہی آپشن تھے؟ یہ دارالاسلام ہے، یہاں سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی، جماعت ہوگی، نماز ہوگی، جس طرح 14 صدیوں سے ہو رہی ہے۔ یہ 2 آپشن کیوں بولے جاتے ہیں کہ صرف 2 آپشن ہی تھے اور ہم مجبور ہو گئے تھے اور ہم نے یہ جو ہے وہ کم نقصان مان لیا؟ یہ 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی سلطنت ہے جو نظریہ اسلام پہ بنی ہے۔ یہاں کیسے 2 آپشن ہیں؟ یہاں سب سے پہلا اور فائنل یہی تھا کہ جس طرح جماعتیں ہوتی ہیں، کسی حکومت کو حق نہیں کہ وہ مسجد میں مداخلت کرے، عبادت میں مداخلت کرے، اور حکومت تو اب وہ کہتی ہے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے تو ہم نے ایسا کیا۔ وہ تو سارا علماء کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، ہم نے ویسے نہیں کرنا تھا، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ایسے کرنا چاہیے، اور علماء کہتے ہیں ہم نے جو اقل غلطی تھی، چھوٹا نقصان، وہ قبول کر لیا۔ تو یہ اس صدی کی وہ لغزش ہے جو ان تمام علماء کو، جنہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر معاہدے کر کے کروڑوں لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں، انہیں قیامت کے دن بھی جواب دینا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے محلوں میں، مساجد میں جا کر پولیس والے مساجد میں نمازیوں پر جا کر تشدد کر رہے ہیں، نمازیں کے لحاظ سے دخل اندازی کر رہے ہیں، اور یعنی جیسے کوئی بیت المقدس میں مسلمانوں کی جماعت پر یہودی آ کے حملہ کر دیں، اس طرح کے مناظر اس سلطنت کے اندر، جیسے مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر لوگوں کو نمازوں سے روکا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اگر یہ علماء اس طرح کا فتویٰ نہ دیتے، معاہدہ نہ کرتے، تو کیا مجال تھی حکومت کی کہ وہ مساجد بند کر کے دکھاتی؟ یہ سعودی عرب نہیں ہے،
یہ پاکستان ہے، سعودی عرب کا نعرہ نہیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دن بھی حکومت جو ہے یہاں نہیں رہ سکتی تھی اگر حکومت جھنڈے کے زور پر مساجد بند کراتی، تو ان لوگوں نے حکومت کو یہ رستہ دکھایا اور اس طرح یعنی لیٹتے چلے گئے، اور ہر لحاظ سے اس بنیاد پر یہ مسجد ہونا ضروری ہے اعتکاف کے لیے، اور مسجد بھی وہ جو مسجد جماعت ہو، اس کے اندر جماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کے مسئلے پر لوگوں کو بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گھروں میں بیویوں کا اعتکاف ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا، تو مرد مردانگی سے مساجد میں اعتکاف کریں، اور مساجد سے اللہ کی مسجدوں سے جو پولیس والا کسی کو نکالے گا تو وہ یہاں بھی خمیازہ بھگتے گا، آخرت میں بھی بھگتے گا۔ مساجد مومن کے لیے مرکز امن ہے۔ مچھلی کو اتنا چین پانی میں نہیں آتا جتنا مومن کو مسجد میں آتا ہے، تو یہ کون سی صورتحال ہے کہ جس میں مسلمانوں سے یہ امن کے مرکز جو ہیں وہ چھین لیے جائیں؟ تو اس بنیاد پر اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے، اور اس میں بھی اگر لوگوں میں غلط فہمی پائی جا رہی ہے تو پھر ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے جنہوں نے شہر اعتکاف بنا کر لوگوں کے دنوں میں یہ باتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جب چوک میں بیٹھ سکتے ہیں، پارک میں بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہرگز مسنون اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسنون اعتکاف جس کے لیے رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں شریعت میں، وہ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ مسجد جماعت ہو۔ آگے جماعت کے لحاظ سے پھر کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یعنی جمعہ اس میں پڑھایا جاتا ہو، لیکن راجح یہ ہے کہ مسجد جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 5 نمازیں باجماعت ہوتی ہوں، 5 نمازوں کا عمل جماعت کے ساتھ ہو، یعنی اس کا امام معین ہو کہ یہ مسجد ایسی نہیں کہ جس کا امام ہی کوئی نہیں، اور اس کا مؤذن اس کا معلوم ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ شرائط ہیں مسجد کے لحاظ سے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا اعتکاف الا بصوم، کوئی اعتکاف نہیں مگر روزے کے ساتھ۔ اس بنیاد پر یعنی اصطلاحی اعتکاف کے لیے کم از کم 1 دن ہو نفلی، تو چونکہ روزہ دن پورے کا ہوگا تو تب جا کر اعتکاف بنے گا۔ ایک ہے لغوی اعتکاف، لغوی اعتکاف تو 2 منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے یا کہیں بیٹھے گھر میں اور اس کو اعتکاف کہے، لیکن یہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کے لیے بھی دن کا ہونا ضروری ہے۔ اور مسنون اعتکاف کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ جو آخری 10 دن ہیں 20ویں روزے کو نماز مغرب سے پہلے ضروری ہے کہ معتکف جو ہے وہ جائے اعتکاف میں پہنچ جائے اور اپنے اعتکاف کی جو ہے وہ نیت کر لے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو فقہ حنفی کے اندر جس انداز میں مساجد کے مسئلے پر بیان کیا گیا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے دلائل کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کیا، اور تمام تر اقوال دلائل کی روشنی کے اندر موجود ہیں۔ اور جس وقت ایک لمحہ کے لیے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے فرمان کے مطابق وہ مسجد سے نکلا سوائے ان حاجات کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، لیکن اس میں جو غسل ہے وہ صرف وہ ہے جو انسان پر شرعی طور پر فرض ہو جائے غسل،
اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل کے غسل کرے. مسجد سے باہر مراد ہے فقہی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے باہر ہے مسجد کے حدود کے اندر ہی جو غسل خانے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہاں جا کے وہ غسل کرے. یہ صرف فرض غسل کی اجازت ہے. اور ایک ہوتا ہے غسل تبرید، جس طرح گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈک کے حصول کے لیے غسل کرنا ہو، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ حالت اعتکاف میں، جو اعتکاف مسنون ہے، اس میں وہ نکل کر چلا جائے غسل کرنے کے لیے، جبکہ اس پر غسل فرض نہیں تھا، صرف ٹھنڈک کر لینے کے لیے. تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے حجرہ مبارک، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے ریاض الجنہ میں، وہاں خود سرکار مسجد میں رہے لیکن اپنا سر جھکایا باہر، یعنی اپنے حجرے کی طرف. اور وہاں ام المومنین جو ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی خدمت پانی کے لحاظ سے، سر دھونے کے لحاظ سے وہ پیش کی. تو اگر اتنی چھٹی ہوتی تو حجرہ عائشہ صدیقہ میں سرکار چلے جاتے اور وہاں غسل فرماتے، پھر واپس آ جاتے. تو ویسے بھی سوچیں، یعنی اس میں کتنا تکلف ہے کہ جھک کے اندر سر، یعنی مسجد سے باہر نکالنا مکان کی طرف اور کافی دیر تک جھکنا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک جو صحاح میں موجود ہے، ہمیں واضح کرتا ہے کہ اعتکاف بچانا کتنا ضروری ہے اور اعتکاف کے لحاظ سے کتنی پابندیاں ہیں، اور اعتکاف کی صورت میں انسان کو کس حد تک احتیاط کرنی چاہیے اور ان معاملات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اعتکاف پر توجہ دیتے تھے، اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد جماع. یعنی ایک تو ہے نا کہ فقہاء کے اقوال ہیں، لیکن یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جو مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف نہیں مگر مسجد میں، اور مسجد بھی وہ جو مسجد جماعت ہو. عام صرف مسجد میں نہیں، مسجد جماعت کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، ویسے جائز ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد تجمع فیہ الصلوات، کہ جس مسجد میں جماعتیں ہوتی ہیں اس کے سوا کسی مسجد میں بھی اعتکاف جائز نہیں. تو مسجد بھی ہو اور مسجد پھر جماعت والی ہو تو اس کے اندر اعتکاف کا عمل جو ہے وہ جائز ہے، جس کو پھر اجماع کے ساتھ سارے فقہاء نے، ساری امت نے ہمیشہ کے لیے اس کو تسلیم کیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو اعتکاف کی شکل میں ادا کی جاتی ہے، اس کے اندر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا کہ جس وقت ایک شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس چیز کو وہ ذہن میں رکھے کہ یہ امت ہے آخری امت، اور اس کو اللہ نے جو پہلی امتوں کو جزوی طور پر عبادات دی تھیں ان کا گلدستہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. یعنی مقصد یہ تھا کہ فضائل و کمالات میں کہیں یعنی وہ ان سے آگے نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان کے سیرت و کردار کی تجلی کے لیے تو کوئی عبادت ہے اور ان کے لیے نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ پہلے بھی سیرت کے نکھار کے لیے اور انسانیت کے عروج کے لیے روزہ رکھا گیا ہے اور تم پر بھی آیا ہے، لہذا بوجھ نہ سمجھو، یہ تمہاری سرداری کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن کے تم سردار ہو ان کی سیرت میں تو روزے ہوں اور تمہاری سیرت میں روزے نہ ہوں۔ تو یہ ہر عبادت کے لحاظ سے ہے۔ تو اعتکاف میں بھی یہ بات ہے کہ اعتکاف شرائع قدیمہ میں سے ہے، یعنی پہلی شریعتوں کے اندر بھی اعتکاف تھا۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کیا کرو، ان طاہرا بیتیا، کہ تم دونوں میرے گھر کو تطہیر دو، طہارت دو، کس کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی طواف کے ساتھ اعتکاف پہلی شریعتوں میں بھی تھا، پہلے اوقات میں بھی تھا، لیکن سردار امت کو رب ذوالجلال نے پھر سرداری والی شان دی ہے کہ پہلے یعنی اس وقت ذکر ہے اعتکاف کا صرف مسجد حرام میں، اور یہ امت ہے ہی امت مساجد کہ جس کے ہر محلے میں مسجد موجود ہے اور کئی مساجد موجود ہیں، اور اس مسجد کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں جانے کے عمل سے اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر سردار امت کے معتکفین لاکھوں کی تعداد میں پہلی امتوں سے زیادہ ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور پھر یہ تکمیل سیرت بھی ہے، تکمیل کردار بھی ہے، یہ اس امت کی سرداری کا نصاب بھی ہے، اور اس بنیاد پر اس نصاب پر جو کفایت کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب بندہ تصور کرتا ہے تو اعتکاف میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ غار حرا والی خلوت ہے، یعنی جس طرح کہ ہم ایک پہلے درس میں کہہ چکے ہیں، جب صحابہ نے اجازت مانگی اذن لنا بالترہب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو، ہم کہیں جنگلوں صحراؤں میں غاروں میں پہاڑوں میں جا کے ڈیرا لگا لیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار للصلاۃ، میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ جانا نماز کے انتظار میں، یہی چلہ ہے میری امت کا۔ اس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مومنین کے لیے نماز کے علاوہ بھی جا کر ذکر خدا کرنے کی جگہ بتایا کہ تمہاری سوچ میں کوئی غار، کوئی پہاڑ، کوئی جنگل، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ معاملہ دور کا ہے، میں نے تو تمہیں محلے محلے کے اندر ایک گھر دے دیا ہے عبادت کرنے کا، اور اس کے اندر تم جا بیٹھو، تو یہ رہبانیت ہے، یہ درویشی ہے میری امت کی۔ اس بنیاد پر یہ جو اعتکاف ہے یہ غار حرا سے تسلسل ہے اس امت کا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاشرے سے کٹ کے علیحدہ غار حرا کے اندر رونق افروز ہوئے، عبادت کی، اور یہ امت اس ایک غار حرا کی روشنی گلی گلی محلے محلے میں اجاگر کر رہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے کچھ وقت غار میں گزارا اور ہم آپ کی سنت اس انداز میں اس کو زندہ کر رہے ہیں، اور اعتکاف کے لحاظ سے اپنا وقت جو ہے وہ مکمل کر کے، بلکہ اگر سب سے بڑھ کر دیکھا جائے تو اعتکاف میں تعلق بالمسجد جو ہے اس کا کورس کروانا مقصد ہے۔ آج جو سر فہرست ایجنڈا ہے کفر کا
کہ مسلمان مسجد سے دور رہیں۔ اعتکاف مسجد میں کرانے کا مطلب ہی یہ تھا شریعت میں کہ کچھ دن مسجد میں رہ کر یہ پکے ہو جائیں، مسجد سے ان کا دل لگ جائے، مسجد کے صبح و شام ان کے سامنے ہو، مسجد کے اندر خلوت میں تنہائی میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر یہ مسجد کے ساتھ دل لگا لیں تاکہ رمضان گزرے تو پھر بھی انہیں مسجد یاد آئے۔ یعنی جس طرح رمضان کا مہینہ یہ اگلے رمضان تک پورا جو 11 ماہ کی ایک بندے کی تقوی کی تربیت ہے کہ یہ شیطان سے بچ کے رہے، کہ شیطان کو باندھا گیا ہے اور اس کو ٹریننگ دی گئی ہے اور اس کو شیطان کو باندھ کر اس کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس کی، تو اس طرح اعتکاف پھر امت میں روزہ تو ہر کسی پر ہے، لیکن پھر اعتکاف خاص لوگ جو ہیں وہ پھر ایک مزید کورس کر لیتے ہیں کہ ان کو رمضان کے موسم میں حالت روزہ میں پھر مسجد میں رکھ کر یہ تربیت دی گئی ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ان پر مسجد سے باہر بھی شیطان حملہ آور نہ ہو اور یہ مسجد کے اندر اپنا ایک کورس مکمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں رب ذوالجلال قیامت کے دن دھوپ نہیں لگنے دے گا، جس دن کوئی درخت سایہ نہیں کر سکتا، کوئی خیمہ سایہ نہیں کر سکتا، کوئی چھت سایہ فراہم نہیں کر سکتی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اس دن بھی کچھ لوگوں کو دھوپ نہیں لگے گی، ان میں سے ایک سیٹ ہے مسجد سے رابطہ رکھنے والوں کی، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد سے لگ گیا ہے۔ اب جس عمل کے نتیجے میں معاشر کا سایہ ملتا ہو، معاشر کے دن عرش کا سایہ، تو بندے کو اگر گرمی میں پسینہ آ بھی جائے اس عمل میں تو کیا بات ہے، کیونکہ جب پسینہ اتنا ہوگا کہ کانوں تک پہنچے گا اس کا پانی، یہ نہیں کہ سر سے اتر کے نیچے سے یعنی کشتیاں پسینے میں تیر رہی ہوگی، معاشر کے دن اتنے پسینے سے جس اعتکاف نے بچا لینا ہے، تو آج اگر بندہ اس کے تحفظ کے لیے گرمی برداشت کر لے، پسینہ برداشت کر لے اور اپنا اعتکاف سنبھال کے رکھے، الجلوس فی المساجد رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ ویسے تو نماز پنجگانہ بھی اس کا کورس ہے، نماز پڑھی گھر گیا، پھر ہے کہ میں کب لوٹ کے مسجد میں آؤں گا، اور اس میں مسجد ہر صدی کی، ہر زمانے کی شرعی مسجد جو ہے اس کو یہ مقام حاصل ہے، عرب کی ہو یا عجم کی ہو، وہ پہلی صدی کی ہو یا 15ویں صدی کی ہو، وہ بہت اچھے مٹیریل کی ہو یا اینٹ گارے کی ہو، مسجد کا اپنا ایک مسجد ہونے کے لحاظ سے درجہ ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے اس کو معاشر کے دن دھوپ نہیں لگے گی، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وجوہہم نور علی منابر من نور، ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے، ان کی کرسیاں بھی نور کی ہوں گی۔ اب یہ اسلام چاہتا ہے کہ مومن مسجد سے منسلک رہے۔ معلق لغوی معنی ہے لٹکی ہوئی چیز، قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد میں لٹکا دیا گیا ہے۔ جس طرح قندیل کو لٹکایا جاتا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ سینے سے دل نکال کے لٹکایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا دھیان مسجد میں رہتا ہے، خیال مسجد میں رہتا ہے، اسے یاد مسجد کی آتی ہے، وہ مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے، اس کو دل کا سکون ملتا تب ہے جب وہ مسجد میں جائے۔ اب سوچیں کہ شیطان کتنا دور رکھنا چاہتا ہے مسجد سے بندے کو، اور اسلام کتنا قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہتھ کنڈے آج استعمال کیے جا رہے ہیں، کئی مسجدوں میں
وضو خانے بند، کہیں پانی بند، کہیں تعداد پہ پابندی، کہیں جمعے پہ پابندی، کہیں اجتماعات پہ پابندی، کہیں اعتکاف پہ پابندی، تو یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے مسجد کی طرف متوجہ کیا، اور مسجد دار الشفا ہے۔ یعنی پہلے جب طاعون کا مرض آتا تھا تو لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہو جاتے تھے کہ مسجد سے شفا مل جائے گی۔ اب انہوں نے مسجدوں کو موت گڑھ بنایا ہوا ہے، اس حد تک نفرت کہ موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ وہ اٹل حقیقت ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن مسجد کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کا جو فلسفہ ہے اس میں چیز یہ واضح کر دی گئی، رجل قلبہ معلق بالمسجد۔ اعتکاف کا جو نصاب ہے اس کے اندر، یعنی آج جو شغل میلے کا اعتکاف ہے یہ تو اصل مقصد سے بڑا ورا ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ بندے کو آخرت کی یاد آئے، اعتکاف یہ ہے کہ بندے کا رابطہ مخلوق سے کٹ جائے، خالق سے مسلسل جڑا رہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ اس کی سوچ بھی مسجد میں رہنے کی عادی بن جائے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے آتا ہے، الا ماشاءاللہ دل دکان پہ چلا جاتا ہے، دھیان گھر چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا کورس کرواؤ اس کو کہ یہ جسم مسجد میں اس کا بند کرو، اس کی سوچ بھی بند ہو مسجد میں، اس کا دل مسجد میں رکھو جسمانی طور پر، تاکہ اس کا خیال بھی مسجد میں رہے۔ چونکہ پھر یہ صورتحال ہو کہ اعتکاف سے اٹھے تو رجل قلبہ معلق بالمسجد، بیٹھا دکان پہ ہو دل مسجد میں ہو۔ یعنی یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور اگر وہاں بیٹھ کر وہ یعنی سارے معاملات اس نے توڑے ہی نہیں مخلوق سے اپنے رابطے، اور اسی طرح ہی ان رابطوں میں لگا ہوا، تو پھر مقصد جو ہے وہ اعتکاف کا کیسے پورا ہوگا؟ وہ آن لائن وہاں بھی بیٹھ کے بیع و شراء کر رہا ہے، اگرچہ فقہی طور پر نفس مسئلہ میں اجازت ہے کہ مبیع حاضر کیے بغیر سودا ہو جائے، مگر وہ محض ایک جواز بیان کرنا مقصد تھا کہ اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو پھر، ورنہ جو ہے وہ اصل تو ہے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو عادی بنانا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر اعتکاف کے معمولات پر ذکر کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا۔ امام احمد بن حنبل، یہ لطائف المعارف میں امام ابن رجب حنبلی یہ لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل وَلِهَذَا ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَىٰ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَسْتَحِبُّ لَهُ مُخَالَطَةُ النَّاسِ، کہ جو معتکف ہے اس کے لیے مستحب نہیں کہ وہ لوگوں سے ملاقات کرے۔ مخالطہ، لوگوں سے میل جول، یعنی اگرچہ منہ بند کر لینا، کپڑا باندھ لینا وہ مکروہ ہے کہ میں نے کسی سے بولنا ہی نہیں، میں لکھ کے پرچی پر ہی دوں گا، یعنی کلام جائز ہے، مگر ایک اسے جھجک بھی ہو کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوں، میں ایسے ہی ہر کسی سے نہ ملتا رہوں، وہ مخالطت جو ہے اس سے اس کو روکا گیا۔ حتیٰ کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حتیٰ لا لتعلیم علم و اقراء قرآن، وہ بیٹھ کے اعتکاف میں چونکہ اس نے ایک کورس مسلسل کرنا ہے، وہ پڑھا بھی نہیں سکتا وہاں پہ، یہاں تک کہ لکھا قرآن نہیں پڑھا سکتا، کہ اگرچہ عمل صالح ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس وقت اس کا نصاب رب سے رابطہ مسلسل ادھر دھیان کرنا ہے۔ یعنی یہ امام احمد بن حنبل کا قول، اگرچہ تدریس جائز ہے، فضیلت ہے، پڑھانے والا یقیناً وہ اوروں کو بھی قرآن و سنت کے نور سے منور کر رہا ہے، لیکن اس خلوت کے حصول کے لیے کہ یہ تخلیہ کے لیے آیا ہے، یہ
اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو امام احمد بن حنبل نے یہاں تک کہا، اگرچہ ہم کسی پر یہ پابندی نہیں لگانا چاہتے مگر یہ دعوت فکر ضرور دینا چاہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کے نزدیک اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن پڑھانا جائز نہیں تو یہ ساری راتیں گپیں لگانا، اور پھر آج کے ماحول میں تو فیس بک اور اپنے موبائل سے اور سارے معاملات اور اس طرح کی وہاں پر انجمن آرائی کرنا مساجد کے اندر کہ گئے نیکی لینے ہیں اور پلٹیں گناہ لے کر، تو اس بنیاد پر نوجوانوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بل الافضل لہ الانفراد بنفسہ، افضل یہ ہے کہ وہ بالکل علیحدہ رہے یعنی اپنی جھونپڑی میں، والتخلی بمناجات ربہ، اپنے رب سے وہ مناجات کرتا رہے، رب سے مناجات کرتا رہے، ذکر کرے، دعا کرے۔ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ ایک خلوت شرعیہ ہے، اور جو بندہ بھی اس یعنی خلوت میں جو رکاوٹ آتی ہے اعتکاف میں اس سے روکا گیا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر اسے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی جو نصاب تھا نا معتکف کا کہ اپنی مسجد میں جہاں اعتکاف بیٹھا ہے وہاں وہ سنتیں پڑھ کے دوسری مسجد میں چلا جائے جہاں جمعہ ہے کہ وہاں خطبہ سنے فرض پڑھ کے پھر واپس آ جائے، وہ نصاب ایس او پیز والوں نے عام لوگوں کو یہاں دیا ہوا ہے کہ گھر میں ہی سنتیں پڑھو، گھر میں وضو کر کے آؤ، پھر فرض پڑھ کے فوراً چلے جاؤ۔ یہ ہے نصاب معتکف کا جو اس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے کہ جس میں جمعہ نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی مسجد میں جہاں بیٹھا ہے وہاں سنتیں وغیرہ پڑھ کے چلے، رستے میں لوگوں سے باتیں نہ کرے، نہ وہ کہیں کسی کی عیادت کرنے چلا جائے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے چلا جائے، بلکہ دوسری مسجد میں وہ جا کر جمعہ پڑھے اور پھر جو ہے وہ واپس آ جائے۔ یعنی شریعت میں توازن ہے سارے کاموں کے لحاظ سے۔ یہاں ہی یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے یصوم النہار ویقوم اللیل، روزانہ روزہ رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، ولا یشہد الجمعۃ والجماعہ، لیکن جمعہ پڑھنے نہیں جاتا اور نہ جماعت میں شریک ہوتا ہے، یعنی نماز با جماعت میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لطائف المعارف میں صفحہ نمبر 190 پہ موجود ہے۔ تو اس میں اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ یہاں کئی چپ سرکاریں کئی جگہوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہ یہ چلا کاٹ رہے ہیں، یہ تو اتنے دن غسل ہی نہیں کریں گے، ان کی شان یہ ہے کہ 3 سال سے غسل نہیں کیا، اور ان کا مقام یہ ہے کہ یہ اتنے دن جو ہیں وہ باہر ہی نہیں نکلے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جماعت میں جو شریک نہ ہو اور جمعہ جو ترک کر دے، اگرچہ وہ جینون روزہ رکھ رہا ہے روزانہ اور ساری رات قیام کرتا ہے، پھر بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس نے سرکار کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اس بنیاد پر اتنا ضروری ہے جمعے میں شریک ہونا، اور اتنا ضروری ہے جماعت کے اندر شریک ہونا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر مومن کو یہ کورس کروایا کہ زندگی کے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جمعہ جماعت تو ضروری ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ بندے کا دل ہی محفل میں مچلتا ہو، اسے جو ہے ہمیشہ بزم اچھی لگتی ہے، لوگ بیٹھے ہوں گپیں لگا رہے ہوں، تنہائی پسند نہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ اسلام میں جمعہ ہے، جماعت ہے، جلسہ ہے، اجتماع ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام میں تنہائی میں بیٹھ کے یاد خدا کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ اس بنیاد پر ایک بہت بڑے ولی کو جب یہ کہا گیا اما تستوحشو، اب یہ ولی
جماعت میں شریک ہوتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے پروگراموں میں آگے پیچھے نہیں جاتے اور اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا اما تستوحشوا، تمہیں وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ نہ بندہ نہ بندے کی ذات تمہارے پاس ہے، تم علیحدہ بیٹھے ہوئے ہو اور اس طرح ہی دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، اما تستوحشوا، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ قال کیف استوحشوا، مجھے کیسے وحشت ہوگی؟ وَهُوَ يَقُولُ أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي، کہ رب تو فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، تو پھر مجھے وحشت کیسے ہوگی؟ جلیس کا لغوی معنی ہے ساتھ بیٹھنے والا، اگرچہ اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کا قرب اور معیت، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ باع ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولا، اور فرمایا آنا عند ظن عبدی، بھی بندہ مجھے جتنا قریب سمجھے میں اتنا ہی اس کے قریب ہوں۔ تو اس بنیاد پر یہ اعتکاف اس چیز کا بھی کورس ہے کہ بندہ کوئی تنہائی پسند بھی بنے، تنہائی میں وہ گزارا اس کا ہو سکے۔ اس میں یہ نہیں کہ یعنی ایسا کہ کبھی اس کو اگر علیحدہ رہنا پڑ جائے، تنہائی میں رہنا پڑ جائے تو وہ تنہائی سے ہی مر جائے، بلکہ وہ تنہائی کا کورس کر چکا ہو، اور یہ اس جہت میں بھی اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی بڑی واضح ہے، انسان زندگی کا مسافر ہے، اور یہ ظاہری سفر اگر ہم کر رہے ہوں، مثلا پیدل چل رہے ہوں، بڑا دور جانا ہو، تو انسان ضرور کبھی ٹھہر کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، رک کے، کس کے لیے؟ کہ کتنا طے ہوا ہے، کتنا باقی رہ گیا ہے۔ یعنی اس کے بغیر اگر اس کو آزادی ہے رکنے کی تو وہ نہیں چلے گا، خواہ 4 گھنٹے بعد کھڑا ہو کے دیکھے کہ فلاں جگہ سے میں چلا تھا اور فلاں جگہ میں نے جانا ہے۔ اس سے اس کے سفر کا اسے ایک جائزہ آ جاتا ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا تو طے کر لیا، اب تھوڑا سا ہے۔ تو جو سفر زندگی ہے انسان کا ولادت سے وصال تک، یہ اعتکاف درمیان میں ایک رک کے محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ویسے تو دن رات دوڑ لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں اس کو چل رہا، مصروفیت اتنی ہے، کبھی کوئی کھینچتا ہے، کبھی کوئی کھینچتا ہے، کبھی کسی طرح کی مصروفیت ہے، کبھی کسی طرح کی مصروفیت ہے، اس کو کوئی سوچنے ہی نہیں دیتا کہ چلا کہاں سے تھا، اس کو کوئی ادھر خیال ہی نہیں کرنے دیتا کہ کتنا سفر طے ہو گیا ہے، اس کو کوئی سوچنے ہی نہیں دیتا کہ میں سیدھے رستے پہ جا رہا ہوں یا میں غلط رستے پہ پڑ گیا ہوں، منزل تو میری اور طرف ہے اور میں کہیں اور طرف جا رہا ہوں۔ تو اعتکاف ہے یہ درمیان میں وہ وقفہ کہ جس میں وہ اچھی طرح جائزہ لے لے کہ میں کتنے مشکل رستوں سے گزر آیا ہوں، آگے بھی خدا فضل کرے گا میں پہنچ جاؤں گا، کتنا سفر طے ہو گیا ہے اور کتنا سفر ابھی باقی ہے، اس کے لحاظ سے جائزہ لینا، یہ کہ میرے اہل و عیال پاس نہیں، یہ کہ میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یہ کہ میں کیوں دن رات ایک جگہ پہ ہوں، یہ ساری چیزیں اس کو آخرت کی فکر دلاتی ہیں، اس کو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے، یہ میلے موجیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ علیحدہ خیمے میں اسے بٹھایا گیا ہے کہ اب تیرے پاس کوئی نہیں، یہ ایک دن قبر بھی تیری اس طرح ہونی ہے کہ جس کے اندر سب کچھ چھوڑ کے تو نے چلے جانا ہے۔ تو اس بنیاد پر اعتکاف جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ اس امت کو عطا کی گئی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو لطف رکھا ہے اس میں یہ چیز واضح کی گئی کہ اعتکاف یہ ہے، ائمہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ رب کے دربار میں گر پڑا ہے، کہتا ہے جب تک بخشے گا نہیں میں نے نہیں جانا، یعنی یہ اس کی کیفیت ہونی چاہیے کہ رب مجھے بخش میں نے تب جانا ہے،
یہ اسے ایک فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن تو اعتکاف کا پورا ہو گیا اور میں بخشا نہیں گیا، اب زیادہ مزید کوشش کرے، 2 دن ہو گئے ہیں، ٹائم میرا پیچھے تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے تو پھر اٹھنا پڑے گا۔ تو یہ دن رات اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل ہونی چاہیے کہ میں تو اپنے آپ کو بخشوانے آیا ہوں، میں رب کے دربار میں گر پڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ جو روزے دار ہوتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ روزے دار، کیونکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ روزہ دار جو ہے ترکا طعامہ و شرابہ و شہوتہ لأجلی، علیحدہ تھا، بند کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس نے پھر بھی نہیں کھایا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اس نے پھر بھی نہیں پیا، یہ میرا، میں اس کی جزا ہوں، یہ میرا ہے۔ تو پھر جو رب کا مہمان ہے اسے رب کے گھر پہنچایا گیا ہے اعتکاف میں۔ اللہ، ضیف اللہ، بیت اللہ، یہ مسجدیں بنات کعبہ ہیں، اور یہ بھی من وجہ اللہ کے گھر ہیں، خانہ خدا جو کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر روزے کی حالت کے اندر یہ لمحات اور رات کی تنہائیاں اسے عطا کی جاتی ہیں، اور یہ اس کے عروج کا ایک وقت ہے جو اسے میسر آئے، تو پھر اس کا ساری زندگی پہ اثر نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ اعتکاف کر کے نکلا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ویسے تو سعادت ہے کہ جب گنے جاتے ہیں کہ عمرہ سب سے زیادہ کس ملک کے لوگوں نے کیا، تو سعودی اخباروں میں کبھی پاکستان کا پہلا نمبر ہوتا ہے، کبھی دوسرا نمبر ہوتا ہے، سال بھر کے عمرے کا جو شمار ہے۔ ایسے ہی حاجی بھی اللہ کے فضل سے بہت جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ جب اتنا بڑا کورس کر کے آیا ہے کہ راجع کیوم ولدتہ امہ، کہ یوں لوٹا ہے کہ جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی اس کو غسل مل گیا، اس کے گناہ جھڑ گئے ہیں، یہ نئی زندگی لے کے آیا ہے۔ تو پھر جس معاشرے میں لاکھوں لوگ سال میں نئی زندگی لے کے آتے ہوں، اتنے دھلے ہوئے ہوں، اس معاشرے میں تو ان کا نور اوروں پر بھی غالب آ جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑی جگہ سے جو بالیقین بڑی ہے، بہت بڑا کورس کر کے جو بالیقین بہت بڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچا ہے کہ آج اس کو ایسا غسل ملا کہ آج ہی جیسے ماں نے جنم دیا ہے، اب اس کے نام اعمال میں کوئی سیاہی نہیں، تو واپس لوٹ کے پھر اتنی بڑی تعداد کے معاشرے پر اثرات بھی نظر آنے چاہیے جو لمحہ فکریہ ہے کہ نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی اعتکاف کر کے جس محلے میں سالانہ جو ہے وہ لوگ نکلتے ہیں، بوڑھے اور نوجوان، تو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بندہ معتکف ہے، اس نے تو اعتکاف کا کورس کر رکھا ہے، اس نے اتنی راتیں اور اتنے دن رب کے گھر میں بیٹھ کر اپنے دل کے سارے محلوں کو صاف کیا ہے، اور دل سے غیر اللہ کے خیالات جو ہیں ان کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ اس نے اپنے دل کی ہر گلی کو یاد خدا سے آباد کر دیا ہے، تو اس کے اثرات اوروں پہ بھی معاشرے میں ہونے چاہیے، یعنی دوست بیٹھے ہوں تو پتہ چلے کہ ان میں یہ بندہ ہے جس نے پچھلے سال اعتکاف کیا تھا یا اس سال اعتکاف کیا ہے، کہ اس کی نیکی کی خوشبو اوروں کو بھی آ رہی ہے اور اوروں پر بھی اس کے اعتکاف کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے تحفے کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ان میں ایک بہت ہی عجیب اور عظیم حدیث میرے مطالعہ میں آئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتیں ہیں اس دین کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لحاظ سے ان کو سامنے رکھ کر، اور بالخصوص آج کے حالات میں ہمیں اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ مسجد سے تعلق بشرطے کہ اس مسجد میں کوئی مسجد درار والی صورتحال نہ ہو
یہ بھی میں ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار مسجد 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 کہہ رہا ہوں تو وہ مسجدیں جو مسجد نبوی کی چمک ہیں، نہ کہ مسجد درار کے اندھیروں سے ان کا تعلق ہو. تو مسجد کے ساتھ ریلیشن جو ہے یہ ایمان بچاتا ہے، یہ انسان کا کردار محفوظ کرتا ہے. باطل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مسجد سے روکا جائے، اور وہ ایجنڈا اس 15ویں صدی میں آج ہمارے سامنے ہے مختلف طریقوں سے. اور تو اور رہا حرمین شریفین یعنی وہ خالی پڑے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب مدینہ منورہ کی رونقیں ختم کر کے یروشلم کی رونقیں بڑھا دی جائیں گی. یہ مستقبل کی خبروں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے، اور وہ ایجنڈا آج ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک حدیث نہیں، کئی احادیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا. اب وہ حدیث شریف کہ جو اس رمضان کا اور اس عنوان کا خصوصی تحفہ ہے، خصوصی تحفہ ہے اعتکاف کے موضوع پر، اور ہماری جو پوری تحریک ہے تحفظ مساجد، تحفظ جماعت، تحفظ جمعہ، تحفظ شاعر اسلام، اس کے اندر اس حدیث کی روح موجود ہے. مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف ہے. ناصر الدین البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما توطن رجل مسلم المساجد. توطن وطن سے ہے، وطن. بندہ مسلمان ہو اور مسجد کو اپنا وطن بنا لے، مسجد کو وطن بنا لے اور وطن کو مسجد بنا لے. جیسے بر صغیر کے مسلمانوں نے 20 لاکھ جانیں دی تھی پاکستان مسجد بنانے کے لیے کہ وطن بھی ہو اور مسجد بھی ہو. ما توطن رجل مسلم، یہ مسلمان کی شرط ہے ساتھ کہ مسلمان بندہ ہو اور مسجد میں ڈیرا لگا لے. کس کام کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے، والذکر، اور ذکر کے لیے. اب نماز پنجگانہ، جمعہ، اس کے علاوہ یعنی کثرت سے مسجد میں رہنا، اور پھر سب سے بڑھ کے اعتکاف. توطنہ کا معنی اعتکاف میں مکمل ہو جائے گا. اس نے وطن بنا لیا ہے یعنی پکا ڈیرا لگا لیا ہے، وہ وہاں وحشت محسوس نہیں کرتا، اسے اجنبیت نہیں لگتی. انسان اپنے وطن سے طبعی طور پر پیار کرتا ہے، وہ مسجد کو اپنا وطن سمجھتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا تبشبش اللہ لہ. تبشبشا، تبشبشا، الا تبشبش اللہ لہ. اب اس کو معنی کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دے کر، چونکہ بات اللہ کی ذات کی ہے اور وہ مقام وہاں محتاط بڑا ہے بات کرنے کے لیے، کہ جو مسجد کو وطن بنا لیتا ہے ہو مسلمان، اور مسجد مسجد درار نہ ہو، وہ کعبۃ اللہ کی تجلی اور مسجد نبوی کی جھلک ہو، اس میں جو ڈیرا لگا لے اعتکاف کی شکل میں، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، درس قرآن کے لیے، یا ویسے ہی کثرت سے مسیتل بن گیا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. بابا جی، حاجی صاحب، یہ ایک شرف ہے کہ مسجد میں جس نے مسجد کو وطن بنا لیا اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تبشبش کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قادم علیہم.
بلا تشبیہ و تمثیل۔ کسی کا بھائی گم تھا، کسی کا بیٹا گم تھا، کئی سال ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ملتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ اچانک آ جائے تو بندے کی خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو تبش باشا کہتے ہیں۔ تبش باشا کہ جس طرح اہل الغائب، یعنی جن کا کوئی بندہ مسنگ پرسنز میں سے ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ مفقود ہے، گم شدہ ہے، اور وہ بیچارے نا امید ہیں، اور اچانک وہ آ جائے صحیح سلامت، یہ نہیں کہ اس کا ڈیڈ باڈی اس کی آ گئی ہے، وہ صحیح سلامت آ جائے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کے آنے پر جو اس کی مسرت کا انداز ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ سرکار فرماتے ہیں رب کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری مسجد میں آ بیٹھا ہے۔ یعنی یہ ہر مسجد ہے، یہ کوئی مسجد حرام کی بات نہیں، خاص طور پر وہاں کے فضائل علیحدہ ہیں، یہ مسجد اقصیٰ یا مسجد نبوی کی بات نہیں، وہاں کے فضائل علیحدہ ہیں۔ یہ ہیں امت کی مساجد، یہ امت کا شرف ہے کہ زبان سے انہوں نے نکالا تھا کہ یہ پلاٹ مسجد کا ہے، کوئی وحی نہیں اتری تھی، رب نے قیامت تک کوٹا منظور کر لیا کہ اگرچہ بنائی بندے نے ہے مگر میری مسجد ہے، چونکہ میرے نبی علیہ السلام نے قدم رکھا تو ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ تو اس بنیاد پر اس مسجد میں بھی جس نے آ کے ڈیرا لگا دیا ہے تو رب ذوالجلال اس کے آنے پر کتنا خوش ہے، کس انداز میں۔ اور اب دیکھو کہ کفر کا ایجنڈا کیا ہے اور اسلام کا جھنڈا کیا ہے۔ یعنی ادھر یہ ہے کہ مسجد میں ڈیرا لگا لیں، توطن، وطن سمجھیں، اجنبیت نہ سمجھیں، وحشت ان کو نہ ہو، بلکہ اسے اس جہت میں، حالانکہ ویسے تو مسجد کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہاں کھائیں پیئیں اور صفائی کا خیال نہ رکھیں، یہ وطن کا مطلب نہیں۔ وطن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیدا ہی یہاں کبھی ہوا تھا، اسی جگہ پہ اتنا مالوف ہے، یعنی اس قدر اس کو اس جگہ سے پیار ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں اپنوں میں ہوں، میں بیگانوں میں نہیں ہوں، یہ تو میرا گھر ہے، یہ میرا وطن ہے۔ اس بنیاد پر جس نے بھی وطن بنایا تو وطن تب بنتا ہے جب کثرت پائی جائے وہاں بیٹھنے میں اور کثرت و آنے جانے میں۔ وطن میں بندہ کبھی کبھی نہیں جاتا، اگر پابندیاں نہ ہوں تو پھر اکثر وطن میں ہی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر کثرت مسجد میں آنے جانے کی، مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد میں رہنے کی، اس پر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، حالانکہ رب سے تو کوئی غائب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، لیکن سرکار نے خوشی سمجھانے کے لیے کہ جیسے تمہیں کوئی گم شدہ اپنا بندہ بڑا قریبی پیارا مل جائے تو خوشی ہوتی ہے، تو رب ذوالجلال اللہ تبش باشا، تبش باشا، شاید پاکستان کے آفاق میں اس حدیث کے لفظ پہلی بار گونج رہے ہوں، تبش باشا، کہ رب اتنا خوش ہوتا ہے تو یہ پھر کیسی اپوزیشن ہے، اور اللہ ان پر کتنا ناراض ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے نہیں دے رہے، جو دروازے بند کر رہے ہیں، جو وہاں آئے ہوں کے لیے وضو کا اہتمام جو اسے ختم کر رہے ہیں، جو تاک راتوں میں وہاں مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے، جو اعتکاف نہیں کرنے دے رہے، تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی ناراضگی جو ہے وہ مول لے رہے ہیں رب ذوالجلال کی۔ اس بنیاد پر آج کے اعتکاف کا یہ جو موضوع تھا، اس میں حق تو ادا نہیں ہوا موضوع کا، چونکہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن ایک سبق کے لحاظ سے جو گفتگو ہے وہ پیش کی ہے، اور اس کے اندر اہل سنت و جماعت جو ہیں ان سے میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ کرونا کی وجہ سے مساجد کو بند کرنا غیر شرعی کام تھا اور غیر شرعی کام ہے، اور جو یہ دلیلیں بتاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ 14 صدیوں میں اس کرونا سے معاذ اللہ بڑے بڑے طوفان آئے، مسجد اسلام بند نہیں ہوئی۔ اور میں پھر کہتا ہوں یہ جرم ہے حرم کے مفتیوں کا، قیامت تک ان پر لوگ ملامت کریں گے کہ جنہوں نے حرمین شریفین کو بند کیا اور ان بونے لوگوں کو دلیل مل گئی، دیکھو جی وہ تو بند کر کے بیٹھے ہیں، اور سارے ملکوں کے سرکاری مفتی ایک دوسرے کو دلیل بنا رہا ہے۔ حرم والے کہتے ہیں مصر والوں نے کیا، مصر والے کہتے ہیں دیکھو حرم والے بند کر کے بیٹھے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں دیکھو وہ بند کر کے بیٹھے ہیں، اور اصل جس سے پوچھو اس کو پاس اپنی دلیل ہے ہی کوئی نہیں کہ کیوں بند کیا ہے، کس لیے بند کیا ہے۔ 100% غیر شرعی کام کر کے، اور وہ بھی رمضان میں اس انداز میں شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تو اب بھی جتنا حصہ باقی ہے اس کے لحاظ سے ہم نے پہلے بھی جس دن سوشل ڈسٹینس کا SOPs کا ان لوگوں کی طرف سے اعلان ہوا، اسی دن ہماری پریس ریلیز اخبارات میں واضح چھپی کہ ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس پر لوگوں نے بہت سی جگہ پر سوشل ڈسٹینس کو مسترد بھی کیا، لیکن یہ ڈنڈے کے زور پر جو لوگوں پر لازم کیا گیا، مفتی تو بڑی مشکل سے جائز ہونا ڈھونڈے ہوئے تھے، وہ بھی غلط۔ تو جائز کام تو محض جائز ہوتا ہے، جس کی مرضی ہے کرے، جس کی مرضی ہے نہ کرے، اس کو یوں فرض کر دینا، اس پر ان مفتیوں کو بولنا چاہیے تھا کہ ہم نے جتنا رستہ بنایا اتنا ہی رکھو، اتنا رکھا ہی نہیں گیا۔ وہ ظلم ہوا مساجد میں، کتنے لوگوں کی عادت ختم ہوگی مسجد جانے کی کہ مسجد جاتے ہیں تو وہاں پر جہاں پہلے 200 بندہ آتا تھا اب 50 بندے مشکل آ سکتے ہیں، تو جگہ نہیں ملتی۔ ذہن شیطان ویسے باہر کھڑا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ اب جگہ نہیں ملتی لہذا گھر ہی سو جاؤ۔ یہ تراویح کا قیام یعنی یہ ایک انسان کی ایک طبیعت ہے کہ اس کے ذہن پر ایک شیڈول ہو تو پھر چلتا جاتا ہے، ورنہ نیند اتنی میٹھی ہے۔ اور پھر رمضان میں جب روزہ افطار کیا ہوا ہو، دوسرے بندے جو ویسے مسجد نہیں جاتے وہ تو ویسے ہی، اب اس کا اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ فرض بھی پڑے، یعنی جوں ڈھیل آتی ہے تو بندہ ڈھیلا ہوتا جاتا ہے۔ مسجد جانے کی جن لوگوں کی عادت تھی، فنکشنل تھے، پابند تھے، ان کو یہ سبق دے کہ بڑے بڑے مفتیوں نے میں گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں گھر بھی وہ خود بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، یہ پھر باقاعدہ اعزاز جیسے کوئی نے گرفتار کرنے لگا ہے میڈیا کو بتا نہیں میں گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، میں گھر ہی پڑھوں گا۔ یہ جرم اپنا بتاتے ہو، میں گھر ہی پڑھوں گا، میں گھر پڑھوں گا۔ تمہیں چاہیے بتاؤ کہ میں بعد جماعت پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا، میں ساتھ ساتھ کھڑا کر کے سرکار کی سنت کے مطابق پڑھوں گا۔ یعنی یہ جو پسپائی ہے، پسپائی ان لوگوں کی، اس پر دیکھو اب شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یوم شہادت ہم بھی اور ہم ہی حقیقت میں مناتے ہیں، لیکن کیا نماز اور جلسے کا درجہ ایک ہے؟ کیا نماز اور جلوس کا درجہ ایک ہے؟ اور پھر کیا نماز اور ماتم ان کو برابر تولا جا سکتا ہے؟ اور تبرہ اس ملک میں ایک ریاست میں 2 قانون کیوں ہیں؟ جس دور میں لٹ جائے مساجد میں عبادت، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے، ایک نہیں بہت بڑی بھول۔ اب یہ کیوں ایسا ہے؟ بلکہ یہ ایسا نہیں کہ آج ان کے نمائندے نے اسی اجلاس میں جو رمضان سے پہلے ہوا تھا اس نے کہہ دیا تھا وہاں پر سب کے سامنے کہ ہم یوم علی منائیں گے، ہم کوئی پابندی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ یہ جب
اعظم مفتیان پریس کانفرنسیں کرتے رہے، کسی میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا، بلکہ انہوں نے یہ دے دیا اخبار میں کہ یہ سوشل ڈسٹینس سے نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ان کے فتوے چھپے روافظ کے۔ اب یہ لوگ ان کے لحاظ سے اور اپنے لحاظ سے یہ سوچیں، وہ جیسے بھی ہیں وہ اپنی مجلس بچا گئے اور یہ اپنی مسجد نہ بچا سکے۔ وہ جیسے بھی ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، تو کیا ان کی زبان پہ فالج تھا کہ کہتے کہ ہم یہ ڈسٹینس نہیں مانتے، مسجد پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کون ہوتے ہیں یہ پابندیاں لگانے والے؟ انہوں نے تو کمپین چلا کر، مدارس سے رابطے کر کے، آستانوں سے رابطے کر کے، اور ہر ایک اپنا نیٹ پہ دے رہا ہے، میں نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، اس طرح کر کے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کا یہ جرم کیا ہے۔ اب ماتم کے لیے اور تبرے بولنے کے لیے اس ملک میں اجازت ہے، جہاں غلیظ گالیاں دی جائیں مقدس شخصیات کو، ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ جلوس نکالیں، جلسے کریں۔ تو اب کرونا کدھر ہے؟ ان کے لحاظ سے، کیوں ایک فرقے کے لحاظ سے؟ چونکہ ان کے نزدیک نہ کوئی جمعہ ہے نہ کوئی تراویح ہے، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کرو، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے ہی نہیں، یہ اپنے بیان میں لکھ کر دیا، ہم نہیں پڑھیں گے، ہوتی نہیں ہے۔ اور اپنا جو ان کے نزدیک ان کا دین ہے ماتم کرنا، ان کا دین ہے مجلس ماتم، تو اس کے لیے انہوں نے اجازت حاصل کی۔ تو یہ اعظم مفتیان سوچیں کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا قوم کے ساتھ، کیا چیز انہوں نے حاصل کی اپنی قوم کے لیے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، یہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے۔ کیا یہ مودی اور عمران خان اور ہندوستان اور پاکستان یہ برابر ہیں؟ یہ تو جتنی یہ لے کر آئے، یہ تو امریکہ میں بھی اتنی عبادت کی اجازت ہے، یہ کیا لے کر آئے؟ تو یہ لے کر نہیں آئے، دے کر آئے، اور قیامت تک اس پسپائی کا انہیں جواب دینا پڑے گا جو جو بھی اس میں جرم میں شریک ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے اذان دی، آواز بلند کی، اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ ہر جہت کو اجاگر کیا، اور یہ ایک باقاعدہ پری پلان سے اعلان کرنے سے پہلے یہ تیاری کروائی گئی تھی۔ جو بھی انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے طاہر القادری سے لے کر سارے، کہ ایسا تم نے ادھم مچانا ہے اور دھاندلی کرنی ہے۔ اگر کرونا واقعی امریکہ میں، اٹلی میں، فرانس میں بندے ان کے مر رہے ہیں، واقعی مر رہے ہیں، تو پھر وہ اپنے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ہوا بنا کر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم برے نہیں، ہم مجرم نہیں، تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو، ادھر بھی انہوں نے اس کا تسلسل دکھا دیا۔ اس کی بہت سی تحلیلیں واقعیت کے لحاظ سے سامنے آئیں گی، لیکن یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، میں جس طرح کئی اپنے خطبات میں کہہ چکا ہوں، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ ارے مومن کی شان یہ ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا تو کرونا سے کیوں ڈرتا ہے؟ مومن کی 14 صدیاں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جنگ سے نہیں بھاگتا، گناہ کبیرہ ہے، جنگ سے بھاگنے والوں سے رب ناراض ہو جاتا ہے، تو جنگ سے نہیں بھاگتا تو پھر کرونا سے کیوں بھاگ گیا ہے؟ اور احادیث کے اندر جن جن لوگوں نے خیانت کی، سرکار پوچھیں گے ان سے کہ تم نے صرف اپنی لیڈری کے لیے میرا آدھا فرمان پیش کر کے آدھا تم نے چھوڑا اور غلط مطلب تم نے نکالے۔ اللہ تعالیٰ
سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔